الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا. رمضان میں لیلۃ القدر بھی آئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے رمضان کا حق ادا ہوا. ہم سب سے جو کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غفلت ہوئی، ہم دل سے شرمندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کوتاہیوں کو، ساری غفلتوں کو معاف فرمائے. آج عید کی رات ہے. حدیث پاک میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یغفر لأمته في آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. امام احمد نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر کی رات میں یا رمضان کی آخری رات میں، اس سے مراد کل کی رات بھی ہو سکتی ہے اور عید کی رات بھی ہو سکتی ہے، میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یعنی وہ بچے کچے لوگ جن کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکی تھی، لیکن انہوں نے شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی عید کی رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں. اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اس رات میں کہ جب اس کی تفصیل بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرات صحابہ کرام نے حیرت کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، حضور کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس کو آپ اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں، بدلہ دیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد عید کی رات کا بیان ہے. اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ ایک مزدور نے پورے رمضان میں محنت کی، مزدوری کی، تو اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی اور ایسے تمام محنت کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہم سے محنت کا حق تو نہیں ادا ہو سکا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لیں گے جن کی اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے اور ہو چکی ہے. اس وقت کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ تو ہم نے اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں گزارا. اب ہم کو بقیہ زندگی کیسی گزارنی ہے، اس وقت کوئی بہت بڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے. دیکھیں، رمضان المبارک میں روزے رکھے. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن ایسے بھی ہیں جن کی پورے سال روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. بس ان کو ڈر لگتا ہے پورا دن کیسے بھوکے رہیں گے، کیسے پیاسے رہیں گے. لیکن اللہ نے توفیق دی، رمضان کے مبارک مہینے میں انہوں نے بھی ہمت کی، انہوں نے بھی روزہ رکھا. موسم سخت ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اکثر علاقوں میں شدید گرمی ہے.
اس گرمی کے باوجود رمضان میں روزے رکھ لیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے روزے رکھے، تو یہ تجربہ تو سب کو ہو گیا کہ اگر ہمت کر لی جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمت باقی رہے اور ہم سال کے بقیہ دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے رکھا کریں۔ روزہ انسان کے جسم کے لیے بھی نہایت مفید عمل ہے، اس سے صحت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور روزہ انسان کی روح کے لیے بھی نہایت اہم عمل ہے، اس سے روح کی صفائی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے۔ تو ابھی تازہ تازہ تجربہ ہے الحمدللہ، کل کے دن تک ہم سب نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم نیت کریں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے ہم انشاءاللہ دوسرے دنوں میں بھی مسنون روزے، نفل روزے رکھا کریں گے۔ ڈر نہ جائیں یہ سن کر کہ پورے سال روزہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، نہیں، پورے سال روزہ نہیں رکھانا ہے، لیکن پورے سال روزہ چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ سب لوگ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سناؤں گا، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اللہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، تو ایک روزے کا بدلہ 10 روزے کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب جب کسی انسان نے رمضان کے 30 روزے رکھے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، رمضان کا مہینہ 30 کہو، اللہ اجر پورا 30 کا دے دیں۔ اس سال الحمدللہ ہم لوگوں کو پورے 30 روزے ملے، لیکن اگر 29 بھی ملتے، یا اگر دنیا کے کسی علاقے میں کسی ملک میں ایمان والوں کو 29 کا چاند نکلنے کی وجہ سے صرف 29 روزے ملے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر پورا 30 کا دیں گے۔ اللہ کے ہاں گنتی 30 کی ہوگی۔ 30 روزے رمضان کے رکھے اور پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو یہ 36 ہو گئے، اور 36 کو اگر 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 ہو جاتے ہیں، اور 360 دن ہوتے ہیں سال کے، چاند کے حساب سے تو کچھ اور کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی نے ہر سال اپنی زندگی میں 36 روزے اہتمام کے ساتھ رکھے تو گویا اس نے 360 روزے رکھے، تو یہ ایسا ہو گیا گویا ساری زندگی روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں اعتدال سکھایا ہے۔ بے اعتدالی پسند نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ صدقہ خیرات میں، کسی عمل میں بے اعتدالی پسند نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا، اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو، اپنی ذات کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کا، اپنی آنکھوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے بال بچوں کا بھی حق ادا کرو۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی اور راتوں میں عبادت کی اور نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلتیں سنی تو انہوں نے روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اور رات بھر نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور اس میں پھر جتنا اللہ توفیق دیتے 5 پارہ 10 پارہ 20 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جو آدمی روزانہ دن بھر روزہ رکھے گا، رات بھر تلاوت کرے گا، پھر اسے کمانا بھی ہے تو وہ کتنے دن تک اس کو برداشت کر سکے گا؟ کتنے دن تک یا تو سست پڑا رہے گا، تو پھر گھر کا خرچ کیسے چلے گا، بیوی بچے پریشان ہوں گے، اور اگر اس حال پہ وہ روزانہ کمانے جائے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایسا کر رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص
رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، وہ خود فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر عبادت کرتے ہو۔ قلت بلی یا رسول اللہ، انہوں نے خوش ہو کر کہا جی حضور آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے، میں ایسا کرتا ہوں۔ قال فلا تفعل، حضور نے فرمایا نہیں آئندہ ایسا مت کرنا۔ سم وافطر وقم ونم، کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو، رات میں عبادت بھی کرو آرام بھی کرو۔ فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله صم كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل 7 ليال مرة ولا تزد على ذلك۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے جلنے والوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے۔ تم روزانہ روزہ رکھو گے، کوئی تمہارے گھر میں آ جائے گا تو وہ بیچارہ تکلف میں کھائے گا بھی نہیں تمہارے گھر میں، یہ روزے دار ہے تو میں کیسے کھانا کھاؤں؟ جس نے مستقل روزہ رکھا اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے، اس لیے کہ جو کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو ہر مہینے اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا، تو پوری زندگی کا ثواب ہو گیا۔ اور 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل کر لیا کرو، یعنی روزانہ 1 پاری کی تلاوت کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور ہمدردی میں ارشاد فرمایا۔ کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ مہینے میں 3 روزے سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 سے زیادہ رکھتے تھے، اور خود ان صحابی نے جو یہ اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں جب حضور سے اجازت مانگی تو حضور نے اس سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ کی اجازت دی تھی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مہینے میں 1 قرآن مکمل کیا کرو، یہ ان کی آسانی کے لیے فرمایا۔ جب انہوں نے اس سے زیادہ کی اجازت مانگی تو حضور نے کہا اچھا 7 دن میں مکمل کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ذاتی حالات کا علم ہوتا تھا۔ حضور یہ اندازہ لگا لیتے تھے کس کی کتنی طاقت ہے، کس کے گھر کے کیسے حالات ہیں، کس کو کتنے آرام کی ضرورت ہے، کس کو کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک شیخ اپنے مرید کے ذاتی حالات سے واقف ہو کر پھر وہ اس کو کوئی حکم دیتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ذاتی حالات سے واقف ہو کر پھر حکم دیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم عمومی نہیں ہوتا تھا، بہت سارے احکام خصوصی ہوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا حضور میری طاقت اس سے زیادہ ہے، مجھے زیادہ کی اجازت دے دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر حضرت داؤد والا روزہ رکھا کرو، یہ سب سے افضل روزہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو۔ کہا تو حضور نے مہینے میں 27 دن افطار کرنے اور 3 دن روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، اور کہا مہینے میں 15 دن روزہ رکھنے اور 15 دن افطار کرنے کی اجازت دے دی۔ فرمایا روزانہ روزہ مت رکھا کرو، 1 دن روزہ رکھو 1 دن آرام کرو، اور 7 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ بعض صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا کہ روزانہ مت ختم کرو، 3 راتوں میں ختم کر لیا کرو، بعض کو 10 راتوں میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی طاقت ہو، اس لیے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی، جن کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل تھا، اگر وہ روزانہ قرآن ختم کرتے تھے تو نہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ کوئی اعتراض کی بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صمت من الشہر 3 ایام، جب تمہیں مہینے کے 3 روزے رکھنا ہو تو کوشش کرو کہ ان تاریخوں میں رکھو۔ مختلف روایات ہیں، وقت زیادہ نہ ہو جائے اس لیے ان تمام روایات کو اس وقت نقل نہیں کیا جا رہا، لیکن ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام 20 کے روزے رہ جاتے تھے تو حضور دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیتے تھے، لیکن اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ صحابہ کرام کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، لیکن بہت خصوصی اہتمام فرماتے تھے آپ ایام 20 کا۔
اگر کسی مجبوری سے مثلا انہی ایام میں کوئی سفر ہے یا تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس سال اس مہینے کو ایام 20 چھوٹ گئے تو میرے روزے رہ گئے، نہیں، دوسرے دنوں میں رکھ لے آدمی 3 روزے. اور اگر کسی مجبوری سے نہیں رکھ سکا تو وہ نفل ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر، جب تمہیں مہینے کے 3 روزے رکھنے ہیں تو پھر 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرو. یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. عموماً کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ ان روزوں کو چھوڑتے نہیں تھے. بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ امام ترمذی کی بیان کی ہوئی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. پیر اور جمعرات کے روزے کے سلسلے میں جب حضرات صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے یہ وجہ بتلائی. جمعرات کے سلسلے میں تو ایک ہی وجہ ہے، پیر کے سلسلے میں آپ نے 2 وجہ بتلائی. ایک وجہ تو یہ بتلائی آپ نے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے، مجھ پر پیار آ جائے کہ میرا بندہ ہے، میری محبت میں بھوکا پیاسا ہے، تو میں اس کو معاف کر دوں. تو ہم کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں اور ہم کو معاف فرما دیں. پیر کے سلسلے میں آپ نے ایک وجہ اور بیان فرمائی. یوں ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور پیر کے دن ہی مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب شب قدر میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی تھی تو وہ بھی پیر کا دن تھا. تو یہ ہے اصل میں حضور کے میلاد منانے کا طریقہ. میلاد کہتے ہیں ولادت کو، یہ ہے اصل میں میلاد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی. آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہم بھی حضور کے طریقے کے مطابق پیر کے دن روزہ رکھا کریں اور ہو سکے تو اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے. امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت عائشہ سے ایک دوسری روایت نقل فرمائی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے سلسلے میں پوچھا گیا کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا. اس لیے اس موقع پر خاص طور سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ابھی تازہ رمضان ختم ہوا ہے، ابھی روزے کا تجربہ ہے اور اس کا بھی تجربہ ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ روزہ پورا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بعض علاقوں میں 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس میں دھوپ میں نکلنا بھی ہوتا ہے، کام بھی کرنا ہوتا ہے، کچھ مشقت تو ہوتی ہے اور جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر ہوتا ہے. لیکن عام دنوں میں اگر انسان 4-5 گھنٹے پیاسا رہے تو پیاس برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور روزہ رکھ کر کے 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے کی پیاس کتنی آسانی سے برداشت ہو جاتی ہے. بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، افریقہ کے بعض ممالک کی، تو ہم لوگوں کا 18 گھنٹے کا روزہ ہو گیا طویل سفر کی وجہ، سخت گرمی کے زمانے میں، اور 18 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے پورا کرایا کہ پتہ بھی نہیں چلا. 2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہے اللہ کی مدد. لیکن اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب بندہ ہمت کرتا ہے. ہمت مرداں مدد خدا، کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. تو ابھی تازہ تجربہ ہے، اللہ کے فضل سے اتنی آسانی کے ساتھ روزے پورے ہوئے، تو بس یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب ہم کو یہ مسنون روزے اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ روزے فرض ہیں، لیکن ہمارے پاس اعمال ہی کتنے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کب ہمیں اللہ کے پاس لے جا کر فرشتے کھڑا کر دیں گے اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جس طرح انسان دنیا میں چاہتا ہے جتنا ہو سکے میں کما لوں، جتنا ہو سکے کاروبار کر لوں، اسی طرح ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم نیکیاں کما لیں، جتنا ہو سکے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ شوال کے 6 روزے کے بارے میں ایک خاص بات میں عرض کر دوں۔ اگر آپ کا ارادہ پیر و جمعرات کے روزے رکھنے کا ہے اور ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کا ہے تو پھر الگ سے 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ 6 سے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو شوال میں اور کوئی روزہ نہیں رکھنا، ان سے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 روزے رکھو، ورنہ یہ 6 روزے ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ نہیں بھی رکھ سکے تو ایام 20 کے 3 روزے اور مزید 3 روزے رکھ لیں تو 6 ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے تقریباً سب نے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کیا اور اللہ نے آسان کیا۔ اب یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہمیں پورے سال، پوری زندگی تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے کام بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں تہجد میں، اور کتنی دیر لگتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، رات میں ذرا جلدی آرام کر لیں، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، وہ میری وجہ سے اپنے وقت کو، میرے کہنے کی وجہ سے اپنے وقت کو کم نہ کریں۔ لیکن جن بیچاروں کو ہمت نہیں ہوتی، جن کو پریشانی ہوتی ہے، ان سے عرض کر رہا ہوں 1 آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ جلدی سے وضو کر لیں، پھر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی اللہ توفیق دے نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ کر کے دل لگا کر کے اللہ سے دعا مانگ لیں۔ دعا کے بعد فجر کی جماعت تک اپنے معمولات پورے کر لیں۔ فجر کے بعد سے اشراق تک ذکر کر لیں، انشاءاللہ دن بھر کے سارے معمولات پورے ہو جائیں گے۔ اگر انہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرنا ہے، کام کا وقت دیر میں شروع ہوتا ہے، ان کو اپنے آفس جانے کے لیے، اپنے کاروبار میں جانے کے لیے کچھ آرام چاہیے، تو اشراق کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنے کام پر چلے جائیں۔ یہ ترتیب بنا کر کے دیکھیں زندگی کو اللہ کتنا آسان بنا دیں گے، اور دن بھر کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس طرح بنا دیں گے۔ ایسے اٹکے ہوئے کام برسوں دوڑنے سے اور برسوں آفسوں کے چکر لگانے سے جو نہیں ہوتے، اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر۔ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کروں، من یسألونی فاعطیہ، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے جس کو میں دوں، من یستغفرونی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو میں معاف کروں۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے اس کے لیے، کوئی کاروباری مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی الجھن ہے، آرڈر نہیں آ رہا، مال نہیں بک رہا، پیمنٹ نہیں آ رہا ہے، وقت پر ملازم کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، کوئی طالب علم ہے اس کے امتحان کا مسئلہ ہے، اس کے نمبرات کا مسئلہ ہے، اس کو نوکری کا مسئلہ ہے، یہی تو سب ہمارے مسائل ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے دعا کرو میں قبول کروں گا، مانگو میں دوں گا۔ اور ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ بچنے کے باوجود، احتیاط کرنے کے باوجود کہیں نظر کا گناہ ہو جاتا ہے، کہیں زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کہیں کان کا گناہ ہو جاتا ہے، کہیں خیالات کا گناہ ہو جاتا ہے، اور ایسے جیسے کپڑوں پر میل لگ جاتا ہے ایسے ہمارے دلوں پر میل لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں من یستغفرونی فاغفر لہ، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ تو جس طرح ہم روزانہ
نہاتے ہیں اور اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، ہم اس طرح روزانہ تہجد میں اٹھ کر کے اپنے دل کو صاف کر لیا کریں، اپنے من کو صاف کر لیا کریں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ابھی تازہ تازہ تجربہ ہے، اور آج کی رات بھی تو بہت اہم ہے۔ آج کی رات میں بھی انشاءاللہ جاگنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے اور اللہ سے منوانا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، بھیک مانگنی ہے اللہ سے۔ تو بس یہ نیت کر لیں اور اللہ سے دعا بھی کر لیں۔ اب انشاءاللہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو رات میں دیر میں نیند آتی ہے، جلدی نیند نہیں آتی اور ان کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا، تو شیطان کو ہرانے کے لیے آخری درجے کی بات یہ ہے کہ وہ تہجد کی نیت کر کے چند رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر سویا کریں۔ تو شیطان نہیں اٹھنے دیتا نا آخر شب میں، کہ جب شیطان دیکھے گا بھائی میری محنت کا فائدہ کیا ہے، میں اس کو سلاتا ہوں، میں اس کو اٹھنے نہیں دیتا، اس کے باوجود اس کا نام تو تہجد گزاروں میں لکھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ شیطان محنت کرنا چھوڑ دے گا کہ بھئی یہ گراہک اپنے کام کا نہیں ہے، اس دکان سے اپنے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جب وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ فضل فرمائیں گے، اللہ توفیق دیں گے، پھر اصل وقت میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کر لیں کہ اگر رات میں جب تک ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو انشاءاللہ تہجد پڑھ کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر سب سے اخیر میں 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کر کے دعا کر کے پھر سویا کریں گے انشاءاللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر۔ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں نے تو یہ روایت پڑھی تو میں تھوڑی دیر تک بالکل سکتے میں آ گیا کہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہن تو یہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضور یوں فرماتے ہیں کہ بندہ رات کے آخری حصے میں جب عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بندہ رات کے آخری حصے میں جب عبادت کرتا ہے تو اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کے دوست ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب بندہ میرے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور جب مجھے یاد کرتا ہے اور جب میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی عزت افزائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں آپ کو سب کو شامل فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا حضرت عمرو بن عبسہ سے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، عمرو ہو سکے تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اس وقت تمام سننے والوں کو توفیق دے، امت مسلمہ کے ہر فرد کو توفیق دے کہ اس خاص وقت میں جب اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ہم سب اللہ کو یاد کرنے والوں میں، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے والوں میں اور اللہ سے دعا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اسی طرح امام مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی، لیکن یہ بتلا دیا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ فرض نماز اس لیے ہم چاہے جتنے نوافل پڑھیں، چاہے جتنے تہجد پڑھیں، چاہے جتنا ذکر کریں، اگر ہم فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہمارے دوسرے اعمال بھی کسی قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اب یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہر فرض نماز مردوں کو مسجد میں، اور جب تک مسجد نہ کھولیں جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، گھروں میں بھی جہاں تک ہو سکے جماعت سے پڑھیں، اور جب مسجدیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تو مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی کوشش کریں کہ جماعت سے پہلے پہنچ جائیں، سنت ادا کریں، اور اگر سنت نہیں ہے اس وقت تب بھی کچھ پہلے پہنچ جائیں، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں، تھوڑی دیر ذکر و تلاوت کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اور عورتیں اس کا اہتمام کریں کہ پہلے سے تیاری کریں اور وقت ہوتے ہی اول وقت میں نماز پڑھیں۔ تہجد کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی کچھ خصوصیات بیان کی۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، حضور نے فرمایا دیکھو رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی جتنے نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ تھا، یعنی یہ نیکی کا راستہ ہے۔ تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے نیکی کے راستے پر سفر کیا اور اللہ کا قرب حاصل کیا تو اسی راستے سے سفر کیا ہے، یہی مین روڈ ہے اللہ تک پہنچانے والا، تم بھی اسی راستے سے سفر کرو۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے رب کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اس سے گناہ دھلتے ہیں۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکتی ہے، یعنی جو گناہ ہو چکے ان کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور تہجد کی برکت سے دوسرے گناہوں سے رکنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے نوجوان، وہ بچے، وہ بچیاں جو پریشان رہتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ تہجد کا اہتمام کریں، آنسو بہائیں اور اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ تہجد کے سلسلے میں ایک عجیب بات اس وقت مجھے یاد آ گئی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت مشہور اللہ والے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری، لوگوں کو دین سکھانا، اللہ سے جوڑنا، اللہ والا بنانا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تاہت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکعات صلیناها فی جوف اللیل، ہمارے سارے بیانات، ہماری ساری باتیں، ہمارے سارے نکتے جو ہم بیان کیا کرتے تھے وہ سب ہوا میں اڑ گئے، ہمارے کام تو وہ چند رکعات آئیں جو ہم رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی تہجد کی برکت سے مغفرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دین کی محنتیں نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، میری بچیوں، بہنوں، ماؤں، دن میں بھی ہمیں نمازوں کا اور خاص طور سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اشراق اور چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ گزر جانے کے بعد سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جو زوال کے وقت تک رہتا ہے، اس وقت کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کو اشراق کا وقت کہتے ہیں، اس کا جو بعد کا حصہ ہوتا ہے اس کو چاشت کا حصہ کہتے ہیں۔ اس میں گنجائش ہے، شروع میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بعد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر شروع میں پڑھ لیں تو اس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، اور اگر تھوڑا بعد میں پڑھیں تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ دونوں الگ الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کسی کو اللہ توفیق دے اور وہ دونوں الگ الگ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنی نیکی کریں، کہتے ہیں جتنا گل ڈالو اتنا میٹھا، جتنی نیکی کریں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہے، وہ ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو یا تو پہلے پڑھ لیں، اور اگر فجر کے بعد دیر تک بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، محنت کرنا ہے، آفس جانا ہے، آرام کرنا ہے، آرام کر لیا تو جب اٹھے تو 4 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد چلے جائیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، اپنے آفس میں جا رہے ہیں، یہ 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ دن بھر کے بیمے کی نماز ہے، یہ نماز گویا دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کا انشورنس ہے۔ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بہت مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کو بیان فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، آدم کے بیٹے دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، میں تمہارے دن بھر کے کاموں کیا کروں گا، یعنی تمہارے دن بھر کے کاموں کی میں ذمہ داری لے لوں گا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، جو ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا اہم ہے گھر سے نکلنے سے پہلے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے تیار ہو کر کے، وضو کر کے یا غسل کر کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر گھر سے نکلیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں کتنی برکت دیں گے، وقت میں انشاءاللہ برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس لیے چاشت اور اشراق اور چاشت کا بھی اہتمام کریں، اور جو ذکر بتلائے جاتے ہیں صبح و شام کے جو معمولات ہیں ان کا بھی بہت اہتمام کریں۔ رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ اہتمام کیا، باقی دنوں میں بھی اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، جو مراقبہ کرنا ہے، صبح بھی مراقبہ کرنا ہے، شام میں بھی مراقبہ کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔
اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کریں. ذکر کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں نے احتیاطاً وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک روایت اس وقت نقل کی ہے. امام احمد اور ابو یعلا نے نقل کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو، اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گئے. ہر وقت اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی یاد. اور جب ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر زبان سے ہر وقت اللہ کی بات ہوتی ہے. پھر کیسے ہوتی؟ جب دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوگی، جب وقوف قلبی کا اہتمام ہوگا، جب دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان رہے گا، جب ہر وقت اس کا استحضار رہے گا. جو کچھ دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں. جب کوئی کہے گا ارے بھائی ماشاءاللہ آپ کا کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے، کچھ نہیں، ارے بھائی آپ کا کاروبار تو بہت اچھا، ہاں بھائی میرے اللہ کا احسان ہے، میں کیا بتاؤں، میں تو اس قابل نہیں تھا. ارے بھائی فلاں کا، ہاں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. کوئی تکلیف آئی، بھائی اللہ کی مرضی ہے، میرا کوئی گناہ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. یعنی اتنا تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اتنا اللہ کا تذکرہ ہو، اتنا اللہ کا بول ہو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا، بس یہ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے. اللہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ دنیا یہ کہے یہ پاگل ہو گیا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور اللہ قیامت کے دن کہے ہاں ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس کو آنے دو، یہ ہر وقت میرا نام لیتا تھا، لوگ اس کو پاگل کہتے تھے، یہ میرا دیوانہ تھا، یہ میری محبت میں دیوانہ تھا، میں بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کروں. اس لیے جو وقت کے معمولات ہیں ان کو پورا کریں، ان کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں ہر وقت زبان سے کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد کرتے رہیں. کبھی استغفار پڑھیں، کبھی درود شریف پڑھیں، کبھی سبحان اللہ پڑھیں، کبھی الحمدللہ پڑھیں، کبھی اللہ اکبر کہیں. اور کبھی اگر خاموش ہیں تو بس دل اللہ سے لگا رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. خوب اللہ کا شکر ادا کریں، خوب اللہ کا شکر ادا کریں، اور خوب اللہ سے معافی مانگیں. اس کے علاوہ چند سال پہلے اعتکاف کے بعد جو واپسی کی ہدایات دی گئی تھیں، اور آج وہ ساری ہدایات گروپ میں ڈلوا دی گئی ہیں تاکہ سب لوگوں کے لیے ان کو دیکھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے. ان ہدایات کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور پوری کوشش کریں کہ ان ہدایات پر عمل ہو. وہ ہدایات فرض اور واجب نہیں ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی اس میں کچھ کمی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ان ساری ہدایات پر عمل ہو. اور اس میں کچھ چیزیں فرض بھی ہیں تو جو فرض ہیں ان کو فرض کا درجہ دیں، جو واجب ہیں ان کو واجب کا درجہ دیں، جو سنت ہے ان کو سنت کا درجہ دیں. اور ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے ہر ایسا کام کریں جس سے دل میں اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے. پوری کوشش کریں کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں. ہر وقت کی مسنون دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی. چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، چھوٹے بچوں کو پڑھائیں، حتیٰ کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے پڑھیں. مائیں جب بچوں کو دودھ پلانے لگیں تو ان کے سامنے دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ بچوں کے کان مانوس ہوں ان دعاؤں سے. اور جب انشاءاللہ وہ بولنا شروع کریں تو وہ جانیں کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. دیکھیں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا ہے اس وقت دعا مانگی جاتی ہے، وہ خود بخود ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ان کو دعا مانگنا نہیں آتا لیکن وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ ہلنے لگتے ہیں دعا کے انداز میں. بچے مانوس ہوتے ہیں. اس طرح ہمیں اپنے بچوں کو سنتوں سے مانوس کرنا ہے. سنتوں کے اندر برکت ہے، سنتوں کے اندر شفا ہے، سنتوں کے اندر کامیابی ہے. ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو. ہم اپنے ظاہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے مطابق بنائیں. اللہ اپنے فضل سے ہمارے باطن کو بھی حضور کے باطن جیسا بنا دے، اور اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. آپ دیکھیں کسی ماں کو اس کے بیٹے کا فوٹو دو، ماں کو معلوم ہے یہ فوٹو ہے، یہ کاغذ ہے، اور اس سے کو اس کو چولہے میں ڈال دو، ماں نہیں ڈالے گی، کہے گی میرے بیٹے کا فوٹو ہے. تو ہم بھی فوٹو بن جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس. لیکن یہ منافقت کے ساتھ نہ ہو کہ دل کے اندر برائی ہو، دل کے اندر چوری ہو، جس کا کھا لیا ہضم کر گئے، جس کا لے کر بیٹھ گئے، دینے کا نام نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، اندر سے بھی نیک بننے کی کوشش ہو، اندر سے بھی اچھا بننے کی کوشش ہو، معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت بھی صحیح ہو، اخلاق بھی اچھے ہو. اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کو
کاپی بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں امید ہے جو اپنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بنا لے گا اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے کپڑے وہی پہنے ہوئے تھے جیسے حضرت موسیٰ کے کپڑے تھے. اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی محروم نہیں کیا. اللہ نے سب کو ہدایت دی, سب کو شہادت دی, سب کو جنت عطا فرمائی. صرف اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے اللہ ہمیں ظاہری مشابہت بھی نصیب فرمائے, باطنی مشابہت بھی نصیب فرمائے. تو ان ہدایات کو بھی خوب غور سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائے. رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میں تمام مردوں کو, عورتوں کو جو سن رہے ہیں, جو بعد میں سنیں گے, سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں بار بار رمضان کی مقبول عبادتیں نصیب فرمائے. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرمائے. اللہ سب کو آزادی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے تاکہ جو حضرات مرد یا خواتین سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. جو پہلے سے داخل ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں, پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. معمولات الحمدللہ جو پرانے ہیں ان کو معلوم ہیں, جو نئے ہیں وہ پرانوں سے معلوم کر لیں اور یا کسی کے ذریعے سے معمولات کا کارڈ حاصل کر لیں. معمولات کا کارڈ انشاءاللہ گروپوں میں پھر سے ڈال دیا جائے گا, ان کے ذریعے سے حاصل کر لیں. معمولات کا اہتمام کریں, صبح شام کی تسبیحات پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, روزانہ مراقبہ کریں اور ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ سے رابطہ کریں, اپنے حالات کی اطلاع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, پھر دعا کریں. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. یا عورتیں خیال کریں کہ میں سن رہی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم, ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں, آپ کے دربار میں حاضر ہیں.
اللہ آج انعام کی رات ہے، جنہوں نے کام مکمل کیا آپ انہیں انعام سے نواز رہے۔ اللہ ہم سے کام تو مکمل نہیں ہو سکا لیکن اللہ ادھورے کام لے کر حاضر ہیں، پورا انعام چاہتے ہیں۔ اللہ حضرت یوسف کے بھائی ان کے دربار میں آئے تھے اور انہوں نے حضرت یوسف سے کہا تھا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہ ہم کم پیسے لائے ہیں لیکن ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، ہمیں صدقہ دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی مجھ سے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ وہ تو حضرت یوسف کے بھائی تھے، ہم تو آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ کام تو پورا نہیں ہو سکا، اللہ نہ ہمارے روزے پورے، نہ ہماری نمازیں پوری، نہ ہمارا ذکر پورا، نہ ہماری تلاوت پوری، نہ ہماری دعائیں پوری۔ اللہ کوئی کام پورا نہیں ہے، سب ادھورے ہیں۔ لیکن اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں ادھورا انعام دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ پورا انعام دے دیجیے، اللہ پورا انعام دے دیجیے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے بڑے اپنے چھوٹوں کو عید میں گفٹ دیتے ہیں۔ اللہ ہم رمضان میں اتنے ایسے عمل تو نہیں کر سکے کہ جنت کے حقدار بن جائے۔ اللہ ہمیں عید کے گفٹ میں جنت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں عید کے تحفے میں جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما دیجیے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کے محروم سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں رمضان میں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں رمضان میں محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں رمضان میں محروم نہ فرمائیے۔ اللہ آج کی شب میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے متعلق والوں کی، ہمارے گھر والوں کی، اللہ سلسلے والوں کی، اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی، ہم سے نفرت کرنے والوں کی، اللہ ہم کو چاہنے والوں کی، ہم سے دشمنی کرنے والوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ جس کسی کا بھی ہمارے ذمے کوئی حق باقی ہو اللہ آسانی کے ساتھ اسے ادا کرا دیجیے، اللہ اس کو خوش کر دیجیے، راضی کر دیجیے، اللہ ہماری اس کی سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، اللہ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، اللہ جو اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے پیارے، اللہ آج کی رات میں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آج تو آپ کی رحمت کا دریا جاری ہے، اللہ کسی کو نہ چھوڑیے، کسی کو نہ محروم فرمائیے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ملک کے لاکھوں اور کروڑوں بندے ہیں، اللہ پیدل سفر کر رہے ہیں، اللہ پیدل اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اللہ بھوکے پیاسے اپنی بوڑھی ماؤں کو، اپنے معصوم بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور دنیا والوں کو ان پر ترس نہیں آ رہا۔ اللہ آپ ترس کھا لیجئے، اللہ آپ ترس کھا لیجئے، اللہ آپ مجبوروں کی مدد فرمائیے، کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اللہ اس محنت اور مجاہدے کے نتیجے میں اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اللہ سب کو ایمان نصیب فرما دیجیے، اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجیے، اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجیے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجیے، اللہ جہنم کی تکلیف سے بھی بچا دیجیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو بدحال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے، اللہ بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کا انتظام فرما دیجیے، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام فرما دیجیے، اللہ گھروں میں محبت کا ماحول پیدا فرمائیے، اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کا خیال کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ شوہروں کے دلوں میں ان کی بیویوں کے لیے، بیویوں کے دلوں میں ان کے شوہروں کے لیے اے اللہ محبت اور احترام کے جذبات پیدا فرمائیے، اللہ محبت اور احترام کے جذبات پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابیاں عطا فرمائیے، اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ترقیات کے دروازے کھول دیجیے، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے، اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر دیجیے،
اللہ اللہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ جو لوگ انسانیت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو انسانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ان پر پلٹ دیجئے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، اللہ کمزوروں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں ہدایت عام فرما دیجئے، اللہ آج کی اس انعام کی رات میں اللہ پوری دنیا میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اور اے اللہ ہمیں ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس پریشانی کے دور میں ہمارے جن دوستوں نے، ہمارے جن ساتھیوں نے اپنا آرام قربان کر کے انسانوں کی خدمت کی، گھر گھر گئے، ان کی ضرورت کا سامان پہنچایا، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے۔ اللہ دارالاحسان کے پورے سلسلے کو، اللہ اس خانقاہ کے سلسلے کو، ہمارے حضرت کے سلسلے کو، اللہ رحمت گروپ کو اور اس کے کاموں کو، اور اللہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے کاموں کو اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ کام کرنے والوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اللہ ہمارے تمام احبابوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا بنا دیجئے، اللہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائیے، اللہ ہمارے مدرسے کی حفاظت فرمائیے، اساتذہ اور طلبہ کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام سالکین کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام سالکین جو پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ ہمارے ادارے کو اللہ ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، تعلیم و تربیت کا مرکز بنا دیجئے، اللہ ہر خیر کا مرکز بنا دیجئے، ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ اور جو کام جس کے بھی ادارے کے یا ادارے کے منتظمین کے یا ادارے سے محبت کرنے والوں کے یا ہمارے سالکین کے یا کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے، اللہ جس کے جو کام بھی اٹکے ہوئے ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سب کے کام بنا دیجئے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے خیر کی توقعات ہیں، اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے، اللہ ہمیں بار بار رمضان کی مقبول عبادت نصیب فرمائیے، اللہ بار بار رمضان کی مقبول عبادت نصیب فرمائیے، اللہ آپ کا نام لے کر، آپ کا نام لے کر، آپ کا کام لے کر اللہ دنیا میں چلنا پھرنا آسان فرما دیجئے، اللہ آنا جانا آسان فرما دیجئے، اللہ یہ پابندیاں دور فرمائیے، یہ رکاوٹیں ختم فرمائیے، اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ دجال کے ساتھیوں میں شامل نہ فرمائیے، اللہ ہمیں دجال کے ساتھیوں میں شامل نہ فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں دجال کے ساتھیوں میں شامل نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں کے ساتھ شامل رکھیے، اللہ ہمیں اپنے نیک و مقبول بندوں کے ساتھ شامل رکھیے، اللہ انہی کے ساتھ جینے، انہی کے ساتھ مرنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔